آج جیسا کہ اس سے پہلے مہمانوں کا تعارف اور مجلس صدارت کا تعارف ہو چکا، ہمارے ساتھ گفتگو میں محترم افضال احمد سید بھی ان لوگوں میں ہیں جو شامل ہیں۔ تو افضال صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ان سے استدعا ہے کہ میر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ افضال احمد سید صاحب۔ بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے۔ پہلے میں ایک چھوٹا سا مضمون یا نوٹ کہہ دیں جو میں پڑھوں گا اور پھر گفتگو آئندہ آگے بھی بڑھاؤں گا۔ اس کا عنوان میں نے رکھا ہے میر کا عشق و جنوں اور اردو غزل۔ عشق کیا کیا ہمیں دکھاتا ہے، کاش تم بھی تو ایک نظر دیکھو۔ انتخاب کلام میر کے مقدمے میں مولوی عبدالحق نے میر کے اس شعر پر مولانا حالی کی رائے درج کی ہے۔ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ ظاہر ہے کہ جوش جنوں میں گریباں یا دامن یا دونوں کو چاک کرنا ایک نہایت مبتذل اور پامال موضوع ہے۔ میر نے غائب درجہ سادگی سے اسے ایک اچھوتے، نرالے اور دلکش اسلوب میں ادا کیا ہے کہ اس سے بہتر اسلوب تصور میں نہیں آ سکتا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ سیدھا سادہ ہے، نیچرل ہے اور باوجود اس کے بالکل انوکھا ہے۔ یہ حالی نے کہا تھا اس شعر کے بارے میں۔ ہم کوشش کریں گے کہ معلوم کر سکیں کہ میر جنون کی ان کیفیات تک کیسے پہنچے اور ان کو بیان کرنے کی قدرت حاصل ہونے تک ان کے عشق کے تجربات کیا تھے۔ ذکر میر میں اپنے والد سے منسوب یہ کلمات دکھتے ہیں: جب کبھی مجھے گود میں اٹھا لیتے اور پیار کی نظروں سے میرا کاہی رنگ دیکھتے تو کہتے تھے، اے سرمائے جان، یہ کیسی آگ ہے جو تیرے دل میں چھپی ہے، یہ کیسی جلن ہے جو تیری جان کو لگی ہے۔ یہ عشق کی آگ تھی جو جوانی میں بھڑک اٹھی اور زمانے کے استاد نے بقول حافظ دیگراں راہ خرد آموز میرا مجنوں کر۔ احمد حسین سیر سے نقل ہے کہ ایک پری تمثال سے جو اس کی عزیز تھی در پردہ عشق کرتا تھا۔ وہ محبوبہ کیا تھی؟ میر نے اس کو جمالیاتی طور پر کس طرح دیکھا؟ لطف اس کے بدن کا کچھ نہ پوچھو، کیا جان یہ کہ جان ہے کہ تن ہے، کیا رنگ میں ہے شوخی اس کے تن نازک کی، پیراہن اگر پہنے تو اس پر بھی تہ بیٹھے، لیتی ہے ہوا رنگ سراپے سے تمہارا، معلوم نہیں ہوتے ہو گلزار میں صاحب۔ یہاں ہوا سے مراد فضا ہے، تو لیتی ہے ہوا رنگ سراپے سے تمہارے، معلوم نہیں ہوتے ہو گلزار میں صاحب۔ اور اس کی طرح اس کی ادائیں بھی دیکھیں، بڑھتی نہیں وہاں سے کہ ہم تلک بھی پہنچیں، پھرتی ہیں بے نگاہیں پلکوں کے سائے سائے۔ مگر یہ محبوب آئین دلبری کی مروجہ شرائط سے ماورا ہے۔ ایک فقط ہے سادگی تس پہ بلائے جاہیں تو، اشوا کرشمہ کچھ نہیں، ناز نہیں، ادا نہیں۔ میر خوش نصیب ہیں کہ سخن مشتاق یار ہے اپنا، شاعری تو شاعر ہے اپنا، اور اسی لیے کیا تھا ریختہ پردہ سخن کا، یہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا۔ عشق میں میر وصل کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ وصل میں رنگ اڑ گیا میرا، کیا میں ہجراں کو منہ دکھاؤں گا۔ کبھی محبوب کی طرف سے لطف عنایت موقوف بھی ہو جاتی ہے۔ اب وہ سما نہیں کہ وہ کام جان خلق، مغموم ہم کو دیکھ کے دوڑا لپٹ گیا۔ سراغ رساں نقادوں نے میر کی محبوبہ کی نشاندہی کی کوششیں کی ہیں، اور ان میں سے چند ناعاقبت اندیشوں نے ایک پردہ نشین کو پیش بھی کر دیا ہے۔ مگر میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک وقت تھا کہ میر اور ان کی محبوبہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ہم وے ہر چند کے ہم خانہ ہیں دونوں، لیکن
روش عاشق و معشوق جدا بیٹھتے ہیں۔ ایک اور شعر جو آفاقی معنویت کا حامل ہے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کیوں ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ میر کو اسی گھر میں محبوبہ کے ساتھ آزادی سے ملنے کی خواہش بھی۔ بہار آئی گل پھول سر جوڑ نکلے، بہار آئی گل پھول سر جوڑ نکلے، رہیں باغ میں کاش اس رنگ ہم تو۔ اس عشق میں عاشق و معشوق دونوں جذبات کی انتہا پر تھے۔ محبت کی اس انتہا نے میر کو اتنا بڑا عاشق اور شاعر بنا دیا۔ تعلق کی انتہا دیکھیے۔ پلکوں سے رفو ان نے کیے چا کے دل میر، پلکوں سے رفو ان نے کیے چا کے دل میر، کس زخم کو کس نازکی کے ساتھ سیاہ ہے۔ جب اتنے شدید جذباتی تعلق میں رکاوٹ ڈال دی جائے تو پھر جنون کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور میں پاگل ہو گیا، میرا کڑھا ہوا دل اور بھی کڑنے لگا۔ وحشت پیدا ہو گئی۔ جس حجرے میں رہتا تھا اس کا دروازہ بند کر دیتا اور ہجوم غم میں تنہا بیٹھ جاتا، اور جب چاند نکلتا تو سر پر قیامت آتی۔ عشق کے ساتھ ساتھ جنون کے دوروں کا بھی میر کو ذاتی تجربہ ہو گیا۔ ان کے جنون کے دوروں کا سلسلہ 9 مہینوں تک چلا۔ علاج پر زر خطیر خرچ ہوا۔ میر کو شاعری میں جنون کا استعارہ مل گیا۔ حافظ کا شعر ہے کہ سباب لطف بگو آں غزال رانا را، کہ سر بکوہ بیاباں تو دادئی مارا۔ انہوں نے مجنوں کو، جو اس سے پہلے شاعری میں صرف فہرست سازی کی زینت تھا، اپنا بنیادی استعارہ بنایا۔ اس کے غم اور اپنے غم، اس کی وحشت اور اپنی وحشت کو جمع کر کے اردو شاعری کو روایت عطا کی جو غزل کی اساس ہے۔ ہمیں آمد میر کل بھا گئی، طرح اس میں مجنوں کی سب پا گئی۔ قیس العامری المعروف بمجنوں ایک صاحب اسلوب شاعر بھی تھا، اور عربی شاعر کے انتخاب میں اس کا کلام بھی مل جاتا ہے۔ مجنوں کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا: خدا لیلا کو معاف کر دے، اسے نہیں معلوم کہ اس نے مجھ پہ کتنا بڑا بوجھ ڈال دیا۔ مجنوں و فرحاد اردو غزل کے لیے اجنبی نہیں ہے، لیکن میر سے پہلے ان کا ذکر خال خال ہوتا تھا۔ میر کے ہم اثروں میں درد، قائم، سودا وغیرہ نے اپنے پورے کلام میں 8-10 سے زیادہ اشعار میں ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ ولی کے ہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ میر نے مجنوں و فرحاد کے غم کو اپنے غم سے مماثل پایا اور ان کے دلوں کی تپش اپنی نبض میں محسوس کی۔ آج یہ کردار جس طرح اردو غزل کا جزو ہیں اور عشق و جنون کی ترجمانی ان کا نام لیے بغیر ممکن نہیں، یہ میر کی شاعری کے جادو کے کارخانے سے نکلیں۔ ذکر میر میں ہے کہ جب بہار رخصت ہوئی تو جنون گھٹ گیا۔ میر نے شاعری میں بہار اور جنون کو جمع کیا۔ میرا محدود مطالعہ شاید کوئی سند نہیں قرار دیا جائے، مگر مجھے فارسی شاعری میں بھی صرف مرزا جلال اسیر کا ایک شعر ملتا ہے۔ جلال اسیر 17ویں صدی کے شاعر تھے۔ منت دیگر ز چاک گریباں نمی کشم، بوئے بہار خلت عریانی منست۔ چاک گریبان کا اور احسان نہیں اٹھاتا، بہار کی خوشبو ہی میری عریانی کی خلت ہے۔ اردو میں بھی ایک شعر نظر آیا، میر کے ہم اثر سودا سے ہے: چھیڑ مت باد بہاری کہ میں جوں نکہت گل، پھاڑ کر کپڑے ابھی گھر سے نکل جاؤں گا۔ میر کا دیوان اس طرح کے مضامین سے بھرا پڑا ہے۔ کچھ شعر آپ سب نے سنے ہوں گے، دوبارہ سن لیجیے۔ کچھ موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی۔ کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اندوہ و غم کے جوش سے دل رک کے خوں ہوا، اب کہ مجھے بہار سے آگے جنوں ہوا۔ بہار آئی مزاجوں کی سبھی تدبیر کرتے ہیں، جوانوں کو انہی ایام میں زنجیر کرتے ہیں۔ ہاں، جوانوں کو انہی ایام میں زنجیر کرتے ہیں۔ جنون اگر مستقل ہو جائے تو وحشت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ناصر عباس نیر نے لکھا ہے کہ وحشت کو واضح کرنا بے حد مشکل ہے۔ اس کے معنی میں عجیب و غریب تنوع یا سیال کیفیت ہے۔ آدمیوں سے بھاگنا، سودا، بے خبری، جنون، بہیمیت، اداسی، ویرانی، ہیبت، وحشت،
اس سے ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ وحشت کو سہارنا آسان نہیں۔ میر نے وحشت پر تصرف کیا اور بے مثال اشعار سے وحشت کی تصویر کشی کی کہ ہمیں محسوس کرا دیا کہ وحشت کیا ہوتی ہے۔ بدنامی کیا عشق کہیے، رسوائی سی رسوائی ہے، صحرا صحرا وحشت تھی، دنیا دنیا تہمت ہے۔ جیسے گرداب ہے گردش میں ہر چار طرف، شوق کیا جانے لیے جاتا ہے مجھ کو، شوق کیا جانے لیے مجھ کو کدھر جاتا ہے۔ اپنی معروضات ختم کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ وحشت، جنون، بہار میں گریباں کا چاک کرنا، مجنوں اور فرحات کے تعلق سے اپنے عشق کو مماثل قرار دینا، یہ تمام مضامین جس کے بغیر ہم کلاسیکی شاعری اور بہت حد تک جدید شاعری کا تصور نہیں کر سکتے، میر سے پہلے خال خال موجود تھے اور اتنی اہمیت ان کی نہیں تھی۔ میر نے ایک پورا نظام عشق بنایا اور اردو غزل میں رائج کیا۔ ان کے بعد کے شاعروں نے اس سے بھرپور استفادہ کیا۔ غالب اور اقبال نے عشق، جنون، وحشت کو آسمان پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ دور جدید کے ترقی پسند شاعروں کو بھی میر کا احسان اٹھائے بغیر نہیں بنی۔ فیض نے سر وادی سینہ میر کے شعر سے شروع کی۔ موسم آیا تو نخل دار میں میر، سر منصور ہی کا بار آیا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ روشن کہیں بہار کے امکاں ہوئے تو ہیں، گلشن میں چند چاک گریباں ہوئے تو ہیں۔ دیکھیے میر کا چاک دامن کہاں تک پھیل گیا ہے۔ اس نے بجا کہا تھا، آگے ہمارے عہد سے وحشت کو جا نہ تھی، دیوانگی کسو کی بھی زنجیریں پا نہ تھی۔ شکریہ افضال احمد سید صاحب۔ شبہ ناسخ کسے میر کی شبہ ناسخ ہے کسے میر کی استادی میں، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، عسکری صاحب نے لکھا کہ میر کو پڑھنا ساری عمر کا روگ پالنا ہے، بھلا اس کا کیا معنی ہے؟ جی میں تو چونکہ مجھے کنوے نہیں کیا گیا، میں تو ایک مختصر سا آرٹیکل پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن یہ سوال دہرا دیجئے تو میں اس کا کچھ سوچ کے جواب دے دیتا ہوں۔ اچھا، ہم عرض کے دیتے ہیں۔ عسکری صاحب نے یہ فقرہ لکھا کہ میر کو پڑھنا ساری عمر کا روگ پالنا ہے، اس کے کیا معنی ہوئے؟ یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک بنیادی اور نہایت اہم قول ہے عسکری صاحب کا جو انہوں نے فرمایا، اور اس کا معنی جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ میر ایک بہت ہی ہماگیر شاعر ہیں اور اپنے اندر کمال درجے کی معنویت رکھتے ہیں، اور ایک بہت اعلیٰ درجے کا متخیلہ جو ہے ان کے یہاں کار فرما ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص میر کی محبت میں ایک دفعہ مبتلا ہو گیا وہ میر کے چنگل سے چھوٹ نہیں سکتا، اور گویا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ساری عمر اس کا غلام بے دام بن جاتا ہے۔ اور پھر میر کی شاعری اور اس کے 6 دیوان جس میں رنگ رنگ کی باتیں ہیں، میر نے اپنے تذکرے میں نکات الشعراء میں لکھا ہے کہ شاعری کی مختلف صورتیں اور جہتیں ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو میں نے اپنی شاعری کے لیے اختیار کی ہے، اور وہ چیز ہے جسے انداز کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ انداز جس کی تفصیل میں اس وقت تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ آرٹیکل جو میں نے لکھا ہے اگر اجازت ہو تو میں یہ پڑھوں تو اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی آ جائے گا مکمل طور پہ۔ جی بسم اللہ۔ اور جس کا اجمال میں نے بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، میرا ایقان ہے جناب صدر کی اجازت کے ساتھ میں یہ پڑھ رہا ہوں، اور امید ہے
کہ یہ میرا مقالہ جو بہت طویل نہیں ہے، ایک معنی میں تو طویل ہے، لیکن میں اس کے خلاصے کا خلاصہ کروں گا انشاءاللہ۔ میرا ایقان ہے کہ میر جیسے بڑے تخلیق کاروں کو یاد کرنا اس تہذیب کو یاد کرنے کے مترادف ہے جس میں مرکزی حیثیت ذات حق کو اور اس کے بعد اس احسن تقویم کو حاصل تھی جسے اصطلاح میں عالم اصغر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں میر نے کہہ رکھا ہے، ہیں مشت خاک لیکن جو کچھ ہیں میر ہم ہیں، مقدور سے زیادہ مقدور ہے ہمارا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ملیے اس شخص سے جو آدم ہووے، ناز اس کو کمال پر بہت کم ہووے، ہو گر میں سخن تو گرد آوے یک خلق، خاموش رہے تو ایک عالم ہووے۔ حق یہ ہے کہ بڑے لوگ اور تخلیق کار زمان و مکان اور روایتی سنین و شہور کی قید سے آزاد اور ماورا ہوتے ہیں۔ میر بھی ایسے ہی بے مثال اور زندہ جاوید لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو زمانے کے محتاج نہیں ہوتے، ہاں زمانہ ان سے سند لیتا ہے اور وقار پاتا ہے۔ یہی لوگ دلوں، حافظوں اور تاریخوں میں زندہ رہتے ہیں۔ زبور عجم میں اقبال نے اسی زندہ حقیقت کو کس اعتماد اور تنتنے کے ساتھ بیان کیا تھا، شام و سحر عالم از گردش ماہ خیزد، دانی کہ نمی سازد این شام و سحر مارا، یعنی یہ ہماری ہی گردش ہے جس سے شام و سحر پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو اس سے بڑا خراج کیا پیش کیا جا سکتا ہے جو اقبال نے پیش کیا؟ یہ ہماری ہی گردش ہے جس سے شام و سحر پیدا ہوتے ہیں۔ گویا یہ زمانہ اور یہ شام و سحر ہماری قد و کاوش کی محتاج اور مخلوق ہیں، ہم ان کی مخلوق نہیں۔ زمانہ ہمارا مرکب ہے اور ہم اس کے راکب۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ میر کی شاعری لا عصریت یا ہر عہد کی معاصرت کے لازوال عناصر اپنے اندر سموئے اور سمیٹے ہوئے ہے؟ اس ہمہ عصر روح شاعری کے باطن میں ان کے عشق اور تصور عشق کی کارفرمائی صاف دیکھی جا سکتی ہے، جو کسی بھی سنویت سے ماورا جسمانی اور روحانی کا حیرت خیز امتزاج ہے۔ کائنات کے رگو پے میں جاری و ساری یہ زبردست عطیہ الہی بڑی شاعری کو تازہ لہو مہیا کرتا ہے، اور اس کے فیض سے لفظ جیتی جان بنتے ہیں۔ میر کو متقارب اسرم کی وہ 16 رکنی بہر فعل فعولن فعل فعولن فعل فعولن فعل فا، یہ 8 میں نے رکن لکھے ہیں، باقی 8 نہیں لکھے، کل 16 بنتے ہیں۔ بہت مرغوب تھی، جو حد درجہ رقاص اور سرور آفریں ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس بحر میں میر نے میرے حساب سے 100 سے بھی زیادہ غزلیں کہی ہیں، اور یہ غزلیں ان کے پہلے دیوان سے چھٹے اور آخری دیوان تک پھیلی ہیں، مگر اس باب میں ان کا دیوان پنجم تمام دیوانوں سے بازی لے گیا ہے۔ گویا ایسا لگتا ہے دیوان نہیں دیوانہ ہے۔ ان میں سے بعض غزلوں میں ایسی تیزی، تندی اور روانی ہے گویا ایک پرخروش دریا ہے جو کف درد ہاں ہے، یا پھر آبگینہ تندی صحبا سے پگھلا جائے ہے کا مضمون ہے۔ اگر خواتین و حضرات رومی کے دیوان شمس کی رقصاں مستی اردو میں دیکھنی ہو تو کلیات میر کے سوا شاید کوئی دوسرا صحیفہ دستیاب نہ ہوگا۔
کیا حرج ہے اگر ان صحبہ بدوش سراپا مخمور غزلوں کے چند شعر آپ بھی سن لیں۔ آج ہمارے گھر آیا تو، کیا ہے جو تجھ پہ نثار کریں، اللہ کھینچ بغل میں تجھ کو دیر تلک ہم پیار کریں۔ اب کہ بہت ہے شور بہاراں، ہم کو مت زنجیر کرو، دل کی ہوس ٹک ہم بھی نکالیں، دھومیں ہم کو مچانے دو۔ دل کو کہیں لگنے دو میرے، کیا کیا رنگ دکھاؤں گا، چہرے سے خوناب ملوں گا، پھولوں سے گل کھاؤں گا۔ اور یہ گل کھانا ایک محاورہ ہے، اور ایک لکھنوی شاعر نے اسے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے، اگرچہ وہ بہت اچھا شعر تو نہیں ہے، لیکن گل کھانے کی وضاحت کرتا ہے۔ گل کھائے ہیں معشوق کے چھلوں کے یہاں تک، ہاتھوں پہ گماں ہے مجھے طاؤس کے پر کا۔ دور بہت بھاگو ہو ہم سے، سیکھ طریق غزالوں کا، وحشت کرنا شیوا ہے کیا اچھی آنکھوں والوں کا۔ میں بہت سے شعر چھوڑ رہا ہوں۔ اس رقاص سرور افزا اور بہجت زا بحر میں میر نے عشق کی ابدی حقیقت کو اپنے دیوان چہار عمر پنجم میں یوں عالم سرمستی میں بیان کیا ہے۔ صرف ایک شعر دیکھیے، باقی میں نے حفظ کر دیے ہیں، جب یہ مقالہ چھپے گا تو آپ دیکھیں گے۔ لوگ بہت پوچھا کرتے ہیں، کیا کہیے میاں کیا ہے عشق، کچھ کہتے ہیں سر الہی، کچھ کہتے ہیں خدا ہے عشق۔ یہی عشق دراصل محیط کل ہے، زندگی کی ساری ہمہ ہمی اسی محیط کل کے اندر چرخ زن ہے۔ یہ نہ ہو تو ہر قسم کی حیات، جمادی، نباتی، حیوانی، انسانی، ایک جسد بے روح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑا شاعر اپنے عہد سے کہیں زیادہ اپنے کلچر کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے کلچر کے ان جاندار اور حیات بخش عناصر کا نشان گر ہوتا ہے جو جغرافیائی حدود سے ماورا اور زمان کی قید سے آزاد ہوتی ہیں۔ وہ بقول ایلیٹ ایک زندگی میں کئی زندگیاں جیتا ہے، بھرپور زندگی، بھرپور شعور کے ساتھ۔ میر کے یہ شعر بڑے قابل توجہ ہیں۔ بڑی بلا ہیں ستم کشتہ محبت بھی، جو تیغ برسے تو سر کو نہ کچھ پناہ کریں، اور مارکا گرم تو کچھ ہونے دو خون ریزی کا، پہلے تلوار کے نیچے ہم ہی جا بیٹھیں گے۔ ان نے تو تیغ کھینچی تھی پر جی چلا کے میر، ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا۔ غور کیا جائے تو مشرق اور مغرب کی تمام روایتی تہذیبوں کے شعلہ نوش پروانے اسی طرح قتل ہو جانے پر آمادہ رہتے ہیں، منصور حلاج کے اس ایقان کے ساتھ کہ اقتلونی یا سکاتی ان فی قتلی حیاتی۔ فراق صاحب نے کس قدر درست لکھا تھا کہ میر کی شاعری تمام تر گریہ و زاری کے باوجود پامردی کی شاعری ہے۔ یہ شخص سر سے پیر تک گھائل ہو کر بھی زندگی کی آبرو پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ ایسے شخص کی توانا خودی اور عمیق عرفان ذات میں کسے کلام ہو سکتا ہے۔ میر کے متعدد اظہارات، بس میں یہ اسے 2-3 منٹ میں کوشش کروں گا کہ میں سمیٹ دوں۔ میر کے متعدد اظہارات جو بظاہر تعلی کے حدود کو چھوتے ہیں، ان کے سرمایہ شعر میں ملتے ہیں۔ یہ اظہارات میر کے شعور انفرادیت کا نتیجہ ہیں۔ اپنی بے مثل انفرادیت کا ایسا تیکھا اور تلوار کی دھار سا تیز شعور میر کے علاوہ اور کتنے تخلیق کاروں کو حاصل ہے۔ میر کی شاعری بیان و بدیع کے جملہ محاسن کی امین اور آئینہ دار ہے۔
یہاں میں نے کچھ ذرا ایک میر کے ارشاد سے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے، وہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کے علم میں آئے، اور دیکھیے آپ اس کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میر نے لکھنؤ میں ایک موقع پر ارباب ادب سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی شاعری کی انفرادیت واضح کرنے کے لیے کہا تھا کہ خاقانی، سعدی اور حافظ کا کلام سمجھنے کے لیے فارسی کی فرہنگیں درکار ہیں، مگر میری شاعری کو سمجھنے کے لیے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کی زبان سے آگاہی ضروری ہے۔ میر کا یہ ارشاد اپنے اندر ایک صداقت اور وزن تو ضرور رکھتا ہے، مگر اس کی حیثیت جزوی ہے۔ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جانے والی زبان اور اس کا روزمرہ گو کہ میر کی شاعری میں ایک جزو لازم کی حیثیت رکھتا ہے، مگر اسے جزو اعظم ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس شاعری کی تفہیم کے لیے نہ صرف اردو اور فارسی شاعری کی بسیط و عمیق شعری روایت سے کامل آگہی ضروری ہے، بلکہ میر کی تہدر شخصیت اور ان جیسے بڑے شاعر کے پیچدار تخلیقی عمل اور تخیلاتی تگ و تاز کے خم و پیچ کی پہچان بھی لازم ہے۔ ایک دوسرا نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ فارسی کے جن بڑے شاعروں کا میر کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، انہیں بھی محض فرہنگوں کی مدد سے سمجھنا کار دشوار ہی نہیں، بہت حد تک لا حاصل ہے۔ کہ یہاں بھی اصل سوال شعر میں بروئے کار آنے والے لفظوں کے فرہنگ و لغات میں دیے گئے معانی تک رسائی کا نہیں، بلکہ لفظیات کے اس غیر معمولی تخلیقی اور مجازی استعمال کا ہے جس میں اصوات و معنیات کے رنگ در رنگ اور تہ در تہ پر تو سطحیں اور صورتیں ہوتی ہیں، جن کی تفہیم کے لیے رچے ہوئے شعری ذوق کے دوش بدوش تخلیق کے پراسرار عمل پر بھی گہری نگاہ کا ہونا ضروری ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 250-300 سال گزرنے کے باوجود ہم میر شناسی کے تقاضے بطریق احسن پورے نہیں کر سکے۔ آگے بس یہ صرف چند جملے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اپنے معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میر کے یہاں بہت سے کمالات پائے جاتے ہیں اور جو شاعر کے اعلیٰ متخیلہ اور قدرت کلام کے مظہر ہیں۔ میر کو اپنی شاعری کے اخلاص اور آفاق گیری کا بڑا توانا احساس تھا، جس کا اظہار ان کے ہاں متعدد مواقع پر ہوا ہے۔ ایسے اظہارات بظاہر مبالغے اور تعلی کی پیداوار معلوم ہوتے ہیں، مگر در حقیقت ایسا نہیں۔ کیا یہ ٹھیٹ حقیقت حال کا بیان نہیں جب میر کہتے ہیں ملکوں ملکوں، شہروں شہروں، قریہ قصبہ، دیہ و دیار، شعر و بیت و غزل پر اپنے ہنگامہ ہے گھر گھر آج۔ مگر میرے دل میں تو میر کے اس شعر نے قیامت کا سا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ روز بتر ہے حالت عشق کی، جیسے ہوں بیمار اجل، ہے نہ دوا نئے کوئی معالج، کیوں کر ہوں گے بہتر ہم۔ اب آپ حالت عشقی کو حالت ملکی سے بدل لیں اور دیکھیں کہ آج کے تناظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور معالجوں کے بھیس میں موجود کم نظر اور خود غرض حاکمان وقت، سیاست مدار اور بین الاقوامی غارت گر ساہوکار ہمارے تہذیبی وجود کو گھیرے ہمیں کس قدر وحشت زدہ کر رہے ہیں۔ میرا ایقان ہے کہ میر ہمارے لیے نہیں، اور اس میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی موجود ہے، گو کہ بہت اختصار کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے جواب دینے کی۔ میرا ایقان ہے کہ میر ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ جذباتی، ادبی اور تہذیبی سطح پر ہوا اور پانی کی طرح ناگزیر رہیں گے اور کبھی متروک نہیں ہو پائیں گے۔ 300 سال تو کیا، اگلی متعدد صدیوں تک میر نے کس قدر سچ کہا تھا، خوش ہیں دیوانگی میر سے سب، کیا جنوں کر گیا شعور سے وہ۔
بہت بہت شکریہ آپ. سوال جواب بعد میں کر لیجیے گا، پہلے ہم گفتگو پوری کر لیں اس پروگرام میں. شکریہ ڈاکٹر تحسین فراقی. اب فراست رضوی صاحب آپ کے پاس بھی مضمون ہے، تو اب درخواست ہے فراست رضوی صاحب سے کہ وہ اپنے مضمون کو پڑھ کر ہمیں سنائیں اور یہ موقع دیں کہ وہ میر کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں اور میر کی بابت اس عہد میں ان کے نزدیک مطالعے کی کون سی جہتیں اہم ہیں. فراست رضوی صاحب. صدر گرامی قدر کی اجازت سے دیکھیے، مضمون جو ہے وہ طویل ہے اور گفتگو کریں گے تو وہ اختصار کے ساتھ ہوگی، تو اگر آپ چاہیں تو گفتگو کریں اور صدر گرامی چاہیں تو مضمون پیش کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، میر تقی میر جو ہیں انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے بڑے نقادوں نے مشہور کر دی ہیں، جیسے ہر شاعر کے بارے میں مشہور کر دیتے ہیں، اور وہ ایک ایسے کلیے بن جاتے ہیں ادب کے کہ ہم اس شاعر کو آزادی کے ساتھ پھر دریافت نہیں کر پاتے. جوش صاحب کو ہم کہہ دیتے ہیں وہ شاعر انقلاب ہیں، وہ شاعر شباب ہیں. فیض صاحب کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کی شاعری میں رومان اور انقلاب کا امتزاج ہے. ہم میر کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ان کی شاعری میں گریہ و زاری ہے، الم ہے، غم ہے. ایسا نہیں ہے. ایک شاعر جو ہے اس کا ایک مرکزی اسلوب ہوتا ہے اور اس کے کچھ اور ذیلی اسلوب ہوتے ہیں. اس کا ایک بڑا دائرہ ہوتا ہے اور اس طرز ادا میں کچھ چھوٹے دائرے بھی ہوتے ہیں. ہر بڑے شاعر کے یہاں بہت سے اسالیب ہوتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ میر کا مرکزی اسلوب جو ہے وہ غم و اندوہ ہے، گریہ ہے، لیکن میر کے پاس جو زندگی کی بصیرت ہے، جو کائنات کی بصیرت ہے، جو انسانی رشتوں کی بصیرت ہے، وہ اس سے سوا ہے. دیکھیے، میر کی زندگی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بڑی رنگا رنگی ہے، بڑی بو قلمونی ہے، بڑا تنوع ہے. میر جو ہیں وہ صوفیاء کرام کی صحبت میں، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے، بادشاہوں سے ان کی قربت رہی، انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، انہیں بار بار ترک وطن کرنا پڑا، انہوں نے اسرت اور افلاس کے اور ذلت کے دن دیکھے اور فراغت بھی دیکھی اور خوشحالی بھی دیکھی. ان سارے تجربات نے جو ہے وہ ان کی شاعری میں وہ ڈیپتھ پیدا کی اور وہ کلرفلنس پیدا کی جو صرف میر سے مخصوص ہے. ان تجربات کو جب میر نے اپنے تخلیقی شعور کا حصہ بنایا تو یہ تجربات جو تھے انہوں نے میر کے لہجے میں ایک ہلکا ہلکا ملال پیدا کر دیا، ایک ہلکا ہلکا ملال اور ایک جادوئی اثر پیدا کر دیا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ میر کوئی لسانی کرشمے کے ذریعے جو ہے وہ ایک بڑی شاعری کریٹ کرنا چاہتے تھے. زبان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ پال ویلیری نے کہا کہ زبان جو ہے، جو عام استعمال کی زبان عام لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. علماء جو زبان استعمال کرتے ہیں اس میں ایک منطق ہوتی ہے، ایک لاجک ہوتی ہے، ایک اس کا ایک ایکیڈمک بیس ہوتا ہے، وہ یک سطحی طور پہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. لیکن جو تخلیق کار ہے وہ زبان کو کریٹ کرتا ہے، وہ زبان تخلیق کرتا ہے، وہ لغت سے آگے جاتا ہے اور وہی بڑا آدمی ہوتا ہے. آپ دیکھیے غالب کے بارے میں آل احمد سرور نے لکھا کہ غالب کی محفل جو ہے اس میں ہر چیز موجود ہے. یہ جملہ لکھا آل احمد سرور نے کہ زمین سے آسمان تک کی ہر چیز غالب کی محفل میں موجود ہے، بلکہ ایک حقیقت کئی شکلوں میں، کئی چہروں میں، کئی روپ میں آپ کو نظر آتی ہے. اور یہ غالب کا کمال ہے، اور اس کی جو لفظیات ہے، اس میں جو شکو ہے، جو گرینجر ہے، وہ کیسے آپ کے دل کو چھوتا ہے. لیکن غالب کی محفل ہی رہتی ہے، وہ کائنات نہیں بنتی. میر کی شاعری جو ہے وہ ایک کائنات ہے، اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا. اس میں نفرت ہے، اس میں فریب ہے، اس میں خود سپردگی ہے، اس میں عشق ہے، اس میں دھوکہ ہے، اس میں ذلت ہے، اس میں بہت کچھ ہے. زندگی کے سارے رنگ ہیں. تو زندگی کا صرف ایک رنگ شامل ہونا یا زندگی کی ایک کیفیت شامل ہونا، یہ تو شاعری کا بہت بڑا عیب ہے.
تو یہ جو میر کے یہاں جو وسعت ہے، وہ انتظار حسین صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ایک افسانہ نگار نظر آتا ہے اور میر کی شاعری میں مجھے ایک ناول نگار دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ جو ناول کی وسعت ہے، ناول کا جو پھیلاؤ ہے، جو کثرت واقعات ہے، جو جزیات کو زندگی سے جوڑنے کا عمل ہے، اور جو کرداروں کے درمیان جو گفتگو ہے اور اس کے جو اثرات ہیں اور کریکٹرز کے مختلف شیڈز ہیں، یہ سارے میر کے یہاں آپ کو نظر آئیں گے۔ جو اردو شاعری کے جو روایتی کردار تھے، جو فارسی شاعری میں بھی موجود تھے، مجھے آپ کو ان کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، ان سارے کرداروں کو میر نے ایک نئے زاویے سے، ایک نئے رخ سے پیش کیا۔ تو بڑی شاعری وہی شاعری ہوتی ہے جو زندگی کی وسعتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور جس کی زبان میں اکہرا پن نہ ہو، جس کے اسلوب میں معنی کے جزیرے ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں، جو ہر زمانے میں آپ کو ایک نئے معنی کے رخ سے روشناس کرا دے۔ آپ دیکھیے میر کی لسانیات کے بارے میں شاید ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، انہوں نے لکھا کہ میر نے جاگیرداری کا بت توڑا اپنی زبان کے ذریعے، عوام کی زبان لکھ کر۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جامع مسجد کی سیڑھیوں کی زبان لکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام آدمی سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، ان کے لیے عام آدمی اہمیت رکھتا تھا۔ یہ ان کی انسان پرست شاعری جو ہے اور انسان دوستی جو ہے میر کی، وہ اسی بات سے پیدا ہوئی ہے کہ وہ احترام انسانیت کے شاعر تھے، وہ شرف آدمیت کے شاعر تھے، وہ انسانی رشتوں کے احترام کے شاعر تھے۔ تو یہ جو ان کے یہاں زبان کا ایک خاص ٹریٹمنٹ ہے کہ انہوں نے روز مرہ کی عام زبان کو لکھا، لیکن اس کو عام نہیں رہنے دیا، اس میں انہوں نے ایسے زاویے پیدا کیے، اس میں انہوں نے ایسے معنی کے رخ پیدا کیے، جیسے ہیرے کو تراشتے ہوئے اس کے مختلف پہلو بنائے جاتے ہیں، تو ان الفاظ میں، ان عام لفظوں میں، ان عمومی زبان کے لفظوں میں انہوں نے وہ گہری معنویت کے رخ اور پہلو پیدا کیے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ میرے شعر جو ہیں وہ خواص پسند کرتے ہیں، لیکن میری گفتگو جو ہے وہ عوام سے ہے، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ تو یہ جو ایک قوت ہے ان کی شاعری میں، دیکھیے غالب بھی زبان کریٹ کرتے ہیں، لیکن غالب کی زبان میں ایک خطیبانہ، ان کے الفاظ میں ایک خطیبانہ کلر ہے۔ ان کے یہاں ایک مدھم رو ہے، جیسے ابھی افتخار عارف صاحب اس گفتگو کے آغاز سے، اس پروگرام کے آغاز سے قبل کہہ رہے تھے کہ ان کے یہاں ہندوی مزاج ہے۔ ابھی جس بحر کا انہوں نے متقارب کا حوالہ دیا، ہندوی مزاج ہے۔ وہ ہند کی اس موسیقیت کے قائل تھے جو مانوس ہے، جو اجتماعی موسیقیت ہے، جس کی اقدار کا آپ ادراک کر سکتے ہیں۔ تو وہ موسیقیت، وہ لے آپ کو ان کے یہاں ملے گی، الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کی۔ یہ گیت کی لے ہے، آپ اس کی تختی کر سکتے ہیں، اس کے ارکان متعین کر سکتے ہیں، لیکن یہ گیت کی لے ہے۔ تو وہ جو مقامی ایک موسیقیت تھی اور ایک ہندوستانیت اور وہ مقامیت جو ہے، اس کو انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت دی۔ اور آپ دیکھیں عشق کا تصور، جیسے ان کے والد محمد متقی نے ان کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا عشق کرو، کیونکہ اس کائنات میں عشق کی کار فرمائی ہے۔ اب عشق کا لفظ جو ہے وہ بھی بڑا ایبسٹریکٹ ہے، اور اس میں ہر آدمی کے لیے ایک الگ معنی ہے۔ کچھ شاعروں نے تو عشق کو جو ہے وہ جسم سے آگے نہیں بڑھنے دیا، کچھ لوگوں نے اس کو اپنی پست آرزوؤں کا مرکز بنا لیا، کچھ لوگوں نے عشق کا ایک ایسا تقدیسی اور ایک ایسا ناممکن اور ایک ایسا ڈیوائن تصور پیش کیا کہ جو عام زندگی میں کسی انسان سے ممکن نہیں۔ بہت شکریہ فراست رضی بس صاحب۔ میں اختتام کلام کرتا ہوں۔ جی دیکھیے انیس کے یہاں جو عشق ہے وہ اسلام کی سبلائم شخصیتوں سے عشق ہے، اقبال کے یہاں جو عشق ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، مقصد خیر سے عشق ہے، اور ایک شدت آرزو کا مظہر ہے۔ غالب کے یہاں جو عشق ہے وہ ایک تہذیبی عمل ہے، وہ ایک لاجیکل اور تہذیبی عمل ہے۔ لیکن جو میر کا عشق ہے وہ تو انسان سے محبت ہے، یہی عالمگیریت، یہی انسان پرستی جو ہے وہ میر کو ایک عظیم شاعر بناتی ہے، ایک اتنا بڑا آدمی بناتی ہے۔ وہ صرف عوام کے ہی محبوب شاعر نہیں ہیں، وہ صرف خواص ہی کے محبوب شاعر نہیں ہیں، وہ شاعروں کے بھی محبوب شاعر ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر کی شاعری کو
دیکھیے آج ان کی ولادت کو 3 صدیاں گزر گئیں، اگر 300 صدیاں بھی گزر جائیں تو میر کی شاعری میں ابدیت کے ستارے اسی طرح چمکتے رہیں گے۔ جس حرف کے لکھنے میں ہو دل کا لہو شامل، اس حرف سے فردا کے رجحان نکلتے ہیں۔ کیا بہت کہنے، بہت شکریہ، شکریہ فراست رضوی صاحب۔ ہماری مجلس صدارت کے رکن جناب افتخار عارف صاحب سے التماس ہے کہ وہ میر کے بارے میں، میر کی شاعری کے بارے میں اور ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے بات کر لیتے ہیں۔ جی جی جی، یہ تو اچھا ہے، بہت بہت اچھا ہے۔ تو ذرا افتخار عارف صاحب، ایک سوال جو آج کے طالب علموں کے اور میر کے آج کے پڑھنے والوں کے ذہن میں آتا ہے یا آ سکتا ہے یا آنا چاہیے کہ آج میر کو ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے؟ پہلے تو یہ کہ میر کو پڑھنا چاہیے، جی یہ تو بات یہ ہے اس لیے کہ میر کو پڑھنے کے لیے ایک طریقے، جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ سلیقہ چاہیے ان کو پڑھنے کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے سلیقے سے میری بھی محبت، اور تمام امور میں ناکامیوں تو سے جو کام۔ سلیقہ ہے وہ ان کی شاعری کا شاید اس میں اعظم ہے۔ اور جیسے اوزال کہہ رہے تھے کہ جو عشق ہے بہت ہی انہوں نے اس کو وسعت سے بیان کیا اور اس کے مختلف پہلوؤں سے بیان کیا۔ جو میر کا تصور عشق اور تصور جنوں اور وحشت، اس کی جو معنویت ہے وہ انہوں نے بہت ہی، یعنی میرے لیے تو استفادے کا سبب ہے۔ اور ہمارے بھائی تحسین، تو آپ دیکھیے میں نقادوں سے بہت ڈرتا ہوں، اور اس لیے کہ نہیں معلوم کون سی بات پکڑ لیں اور کیا کچھ کہہ دیں، مگر انہوں نے جو انداز کی بات کہی، شاعری کا جو انداز ہے، مجھ کو سب سے زیادہ خوف جو آتا ہے، یعنی جو میں شاعری کے طور پہ کہتا ہوں کہ جیسے غالب ہے، جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھ کو خوف آتا ہے، اور خوف آتا ہے کہ میں اس طرح کا شعر میرے بس کا کام، اس کی تفہیم بھی میرے بس میں نہیں ہے، اس کے جیسے شعر کہنا تو بالکل ناممکن ہے۔ یعنی میں بالکل آپ سے دیانتدارانہ ایک بات کروں، اقبال کو میں پڑھتا ہوں تو میں بالکل نروس ہو جاتا ہوں کہ میں ایسا شعر نہیں کہہ سکتا۔ میر صاحب کی جب شاعری میں پڑھتا ہوں تو میں قیامت تک اس طرح کا شعر نہیں کہہ سکتا، مگر میں ڈرتا نہیں ہوں، اور میں ان کو پڑھتا ہوں، محبت سے پڑھتا ہوں، اور مجھ کو میر صاحب کے بہت سے شعر یاد۔ اچھا بچوں، میں جس اسکول میں پڑھتا تھا، ابھی میں فراست سے بات کر رہا تھا کیونکہ یہ بھی وہی، تو جبلی اسکول لکھنؤ کا جو ہے، اس کی جو گراؤنڈ ہے کھیلنے کی بچوں کی، اس کے کونے میں میر کلو عرش کی قبر تھی، اور وہاں پر لوگ آ کر پھول بھی رکھتے تھے، بتاشے بھی رکھتے تھے، بتاشے، برفی وغیرہ، تو ہم برفی بھی کھا لیتے تھے وہاں جا کے، اور فاتحہ بھی شاید کبھی پڑھی ہوگی۔ اچھا، اسی کے سامنے کہا یہ جاتا تھا کہ جو اس کے سامنے قبرستان تھا بڑا، اس کا نام تھا بھیم سین کا کھاڑا، اور 1857 کی جنگ کے باغی جو تھے وہ وہاں آ کے انہوں نے پناہ لی تھی، آخری مورچہ۔ اب تم کہہ رہے ہو تو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، ورنہ ان کی قبر کے بارے میں بھی افتخار، جی بچوں، بہت سی باتیں ہیں، وہ ریلوے کی پٹری، ریل کی پٹری سے گزر گئی، تو مسعود حسن رضوی صاحب نے ایک وقت وہاں پر ایک تختی لگوا دی تھی کہ یہاں پر قیاس ہے کہ میر کی قبر تھی، ریل کی پٹری گزرے، وہاں مسجد ہے ایک، اور وہ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں آپ وہ شعر بھی پڑھیے کہ ابھی تحسین بیٹھے ہوئے یہ فتوی مجھ پہ لگوا دیں گے میر کے دین و مذہب کو، یہ تو بہت پوچھتے کیا انہوں نے تو نہیں، مگر افتخار مزے کی بات ہے، دیر میں بیٹھا، ابھی آپ کہیے گا نہیں ورنہ آپ کو، لیکن تم یہ دیکھو جو میں کہنا چاہتی ہوں جی کہ وہ زمانہ کیسا تھا کہ ایک آدمی وہ بانگ دھل کہہ رہا ہے کہ میں نے چھوڑا، قشقہ بھی لگایا، بیٹھ گیا، مسجد میں آ کے خراب ہوا، مندر سے ہر چیز کہتا جا رہا ہے،
لیکن کسی نے اس کے اوپر کوئی نہ مقدمہ دائر کیا، نہ اس نے کسی کو، نہ اس کو کسی نے اڈیالہ جیل بھیجا، کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ اس کا جو دل چاہتا تھا کہتا رہا۔ بھائی کیسے جدت پسند لوگ تھے، کیسے اچھے لوگ تھے، مفتی، قاضی، شیخ، برہمن، جو دل چاہا جس نے لکھا۔ اب آج کل تو کوئی کہہ کے دیکھیے کہ میں نے قشقہ کھینچ لیا اور ترک اسلام کیا، بوٹیاں اڑا دیں گے اس کی۔ تو مگر یہ کیا، میں تو اس زمانے کے لوگوں کے ذہنوں کی جدت کی داد دیتی ہوں کہ کس طرح کا صبر و ضبط تھا ان لوگوں میں، کہ وہ ہر چیز کو کس طرح سے اپریشیٹ کرتے۔ اچھا بچوں، یہ جو بات ہم لوگوں کو پڑھائی بھی گئی تھی، بتائی بھی گئی تھی، یہ افضال بھی ابھی کہہ رہے تھے نا کہ ان کے جو میر متقی نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا عشق کرو، تو یہ کیسے باپ تھے جو اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ عشق کرو؟ سبحان اللہ، مرتے وقت یہ کان میں پھونک دیا جس سے ان کی پوری زندگی بیچارے کی ہل گئی۔ خراب کر دی۔ خواتین و حضرات، ان دونوں پہلو پہ اگر گفتگو کریں تو شاید ایک سیشن پورا ہمیں وہ بھی کم پڑ جائے گا، جس کی طرف افتخار عارف صاحب نے اشارہ کیا اور جس کی طرف زہرا آپا نے اشارہ کیا کہ کیسا معاشرہ تھا اور اس میں چیزیں کس طرح اپنی اپنی جگہ پر تھیں، کہ کوئی بھی سوال اٹھانے اور کسی بھی خیال کا اظہار کرنے پر نہ کوئی پابندی تھی، اور نہ ایمان اتنا ولنریبل تھا کہ کسی کے ایمان کے آگے ایک لمحے میں سوالیہ نشان لگ جائے۔ اب تو ہر سانس میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی کیسے مضبوط آج یہ جو ہے بہت انٹالریبل معاشرہ ہمارا ہے۔ تو ان محفلوں کو اور اس طرح کی محفلوں کو جس میں ہم میر کو پڑھ رہے ہیں، تو افتخار عارف صاحب کے اس نقطے کو سمجھنے کے لیے، زہرا آپا کے اس نقطے کو یا دیگر مقررین کے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ان شاعروں کو آج ہم نئے سرے سے پڑھیں تو ہمارے زمانے کا بنیادی مطالبہ کیا ہے؟ وہ مطالبہ یہ ہے کہ کیا ادب ہمیں دوبارہ ان انسانی قدروں کی طرف لا سکتا ہے یا نہیں، وہ قدریں جو انسانوں کو انسانی حیثیت میں دیکھنے، قبول کرنے اور محبت کرنے کے لائق بناتی ہیں۔ دیکھیے میں یہ کبھی کبھی یہ کرتی ہوں افتخار کہ میں کلیات پڑھتے پڑھتے پورا شعر بھی نکلتا ہے، بڑے خزانے ہیں، مصرے بڑے عجیب عجیب نکلتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مصرع سناتی ہوں میر کا، دوسرے مصرے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ جاگنا ہمارا سوچو تو خواب نکلا۔ کیا اچھا، واہ واہ۔ اب آپ اس پہ غور کیجئے تو دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ جاگنا ہمارا سوچو تو خواب نکلا، دن سیاہ ہوتے ہیں کیا کیا مہر کی تنویر سے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، دن سیاہ ہوتے ہیں کیا کیا مہر کی تنویر سے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، جب ہم سوام، اب غالب کے جادو میں ہم کتنے گرفتار رہے، ہمارے دادا پردادا سب غالب غالب غالب۔ میر کو میرے خیال میں ذرا تھوڑی دیر میں لوگوں نے ڈسکور کیا، اس کی کیا وجہ؟ جو نالائقی ہے اور تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ یہ تو جب لوگوں نے میر کے انداز میں لکھنا شروع کیا، ہمارے شاعروں کی ایک پوری ٹکڑی نے میر کے انداز میں لکھنا شروع کیا تو لوگوں نے میر کو پڑھنا شروع کیا۔ آپ جو دیکھیے نا، اب یعنی میر صاحب سے لے کر اور فراق صاحب اور ناصر کاظمی اور احمد مشتاق سب، اچھا، اور سب جس کو کہتے ہیں ان کے انگ میں شعر ہے، ان تک پہنچنا تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں پہنچنا تو ناممکن صاحب۔ ان کی لفظیات بھی، ان کے مضمون بھی دوبارہ کر کے نئے کر کے لکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں کوئی شعر بنا بھی ہے؟ میرا علم اتنا نہیں ہے جتنا کہ فراقی صاحب یا افضال اور فراست صاحب جیسے لوگ، مطلب میں اپنی طرف سے یہ بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں جو بڑے شاعر ہوتے ہیں، ان کے یہاں ان کو پڑھنے کے بعد ہم یہ طے کرتے ہیں کہ بہت سے شاعروں سے تو اسکول بنتا ہے اور بہت سے شاعروں سے تھیوری بنتی ہے۔ تو میر صاحب اسکول والے ہوئے اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کے رنگ میں شعر کہنا آسان، لیکن میر صاحب نے دراصل تھیوری بنائی شعر کہنے کی، اور انہوں نے اس چیز کو اپنا بالکل ایک مضبوط عالم یہ گاڑا انہوں نے۔ تو سوال یہ ہے
کہ ہم نے میر کو بہت اچھا، اور یہ بھی ہے کہ بعض وقت ایک شعر جو ہے وہ شاعر کا سفیر بن جاتا ہے، یعنی اس ایک شعر سے اس کی پوری زندگی آپ کے سامنے آتی ہے۔ میر کا یہ شعر جو ہے کہ آتے ہیں میر منہ کو بنائے خفا سے آج، شاید بگڑ گئی ہے کچھ اس بے وفا سے آج۔ اب یہ جو ہے نا منہ کو بنایا نا، یہ ان کی پوری شاعری میں کبھی ان کو آپ منہ کا ان کا بنا ہی ہوا دیکھیں گے، سمجھے آپ؟ ہر ایک سے ان کو ایک افسردگی ہے ان کے اندر۔ مطلب یہ کہ جیسے غالب کو میں سوچتی تھی کہ بھئی ایسا کوئی شعر نکالوں کہ جو غالب کی پوری زندگی کو کہ یعنی ہم سامنے اس کی تفسیر آ جائے، تو میں سوچتی تھی کہ بھئی کیا نکالوں، یہ دیکھوں یہ دیکھوں۔ ناخن پہ قرض اس گرہ نیم باز کا، کیا گرہ کھلی ہی نہیں، واہ واہ ناخن ٹوٹ گئے، گرہ نہیں کھلی۔ واہ، اسی طرح میر صاحب کا مزاج ملا ہی نہیں کسی سے، نہ نوابوں سے ملا، نہ فقیروں سے ملا، نہ مولویوں سے ملا، نہ مفتیوں سے ملا۔ بد دماغی، بے دماغ، اپنے آپ کو بے دماغ اتنا کہا ہے، میں ہاں گل نے کہا کہ کیا کسی گل نے کہا کہ آج کے چمن سے نہ جائیے گر یہاں پہ آئیے، آنکھوں پہ آئیے، یہ بھی تھا۔ میں بے دماغ کر کے تغافل چلا گیا، کیا اچھا، فرصت کہاں کہ ناز کسی کے اٹھائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرصت کہاں کے ناز کسی کے اٹھائیے، کیا کہیں ہے گلگشت، سبحان اللہ۔ کیا جانے کیا ہے کہ گلگشت میں کل میر گل شاخوں سے جھک آئے تھے پر منہ نہ لگایا۔ یہ ان کا ٹیمپرامنٹ، ان کی طبیعت ہے، یہ بے دماغی، جس کو ہم بے دماغی کے معنی ہم سمجھتے ہیں کہ دماغ نہیں، یہ بد دماغی ہے ان کی، بد دماغی جو انہوں نے آصف الدولہ کے ساتھ کیا، جو انہوں نے سودا کی تو انہوں نے برا بھی کہا ہے کئی شعروں میں۔ وہ اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ شاید سودا کو اپنے مقابل کا سمجھتے تھے، دل کے کونے تھا بھی، اور ان کا وہ تھا بھی لیکن وہ اپنے برابر کا سمجھتے تھے، لیکن اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ زہراپا افتخار عارف صاحب، ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، افضال احمد سید صاحب، فراست رضوی صاحب، معزز خواتین و حضرات، میر صاحب پر ہم بات کرنے کے لیے بیٹھیں اور ایسے اہل دانش و بصیرت کے ساتھ بیٹھیں اور ایسے سننے والے موجود ہوں تو یقین جانیے کہ 1 گھنٹے کا سیشن نہیں، پوری ایک کانفرنس بھی میر پر رکھی جائے تو شاید میر پورے دریافت نہ ہو سکے، لیکن ظاہر ہے انتظامیہ کے اپنے کچھ معاملات، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ہمارے سیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میر صاحب نے کہا تھا آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، ہے سبحان اللہ، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، ہے سبحان اللہ۔ اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ آداب۔ اب ایک شعر اور سن لیجئے، جو بہت شعر آپ نے سنے جو آج کل کے زمانے، مطلب شعر وہی ہوتا ہے جو ہر زمانے میں زندہ رہتا ہے۔ باغ کیا ہے، راغ وحشت گاہ ہے، راغ کے معنی چوٹی کے ہیں۔ باغ کیا ہے، راغ وحشت گاہ ہے، اب یہاں سے گل کا موسم ہو گیا۔ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔